اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ بچوں اور خصوصاً بچیوں کی شادی کے لیے بہت انمول وظیفہ ہے۔ جن بچیوں کے اور بہنوں کے رشتے نہیں آتے، انشاءاللہ اس عمل سے بہترین رشتے بھی آئیں گے، بہت اچھی جگہ نکاح بھی ہوگا، اور اگر شادی کے اسباب نہیں ہوں گے تو میرا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے آپ کے لیے اسباب بھی مہیا کرے گا۔ ایک پیغام میں کہنا چاہوں گا اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم اللہ والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جس اللہ نے پوری کائنات تخلیق کر دی، جو میرا اللہ ازل سے لے کر اب تک ساری کائنات چلا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ وہ ہمارے لیے اسباب مہیا کرے؟ میرا اللہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں دلی کے، شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بہت سارے مریدین تھے اور ایک ان کا بہت خدمت گزار مرید تھا۔ وہ مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، اور 6 بیٹیاں اللہ نے اس کو دی تھی۔ وہ روزانہ حضرت صاحب کے پاس بھی آتا اور کہتا، حضرت دعا کیجئے کہ میرا اللہ اسباب پیدا کر دے۔ ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں۔ حضرت صاحب سنتے تو وہ دعا کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں۔ خانقاہ شریف کے جہاں پہ حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ قیام فرماتے، ان سے تھوڑی ہی دور پر ایک حصائی رہتا تھا، بہت مالدار تھا، بہت کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا تھا، جانور، جائیدادیں، بہت کچھ تھا اس کے پاس۔ اور وہ حصائی حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مخالف تھا، اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، 6 بچیوں کا باپ، یہ اس حصائی کا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس حصائی نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ تو کدھر جا کر ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کا اشارہ حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا کہ وہ تجھے کیا دیں گے، جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد بھی چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ وہاں سے کیسے حل ہوگا؟ تو اس مرید نے کہا، تو میرے پیر کو نہیں جانتا، ان کا اگر بس چلے تو وہ ہر قیمت پر میری بیٹیوں کی شادی کروا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، وہ کہنے لگا، یہ بات سن کے اگر اتنی بات ہے تو جا ان سے جا کر کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لے، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال میری ڈیوٹی کرے، ملازمت کرے، میں انہیں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ اور وہ عیسائی کہنے لگا، تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیر ہر قیمت پر میری بیٹیوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، تو جا کر ان سے کہہ دے کہ 6 سال میری ملازمت کرے، نوکری کرے، تو میں انہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات کی تو جو حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ کا مرید تھا وہ ناراض ہو گیا، اسے غصہ آیا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک آ گئے، جھگڑا ہو گیا، بات بہت دور تک چلی گئی، اور وہ مرید کہنے لگا کہ کس طرح کی بات کرتے ہو تم میرے حضرت کے لیے؟ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں پوری پھیل گئی اور دنیا نے سن لی، اور یہ بات حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ تک بھی پہنچ گئی کہ اس طرح جھگڑا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ سو گئے اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر پر کپڑا لیا اور اس عیسائی کے گھر کی طرف چل پڑے اور دستک دی، تو وہ عیسائی باہر آیا، تو آپ نے فرمایا، لوگ تو سوچ سمجھ کر ملازم رکھتے ہیں
तूने भी तो सोच ही लिया होगा, इसलिए मुझे ऑफर की है। तो अपने बयान पर कायम है? वाकई तू मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? वो ऐसा ही कहने लगा, जा बाबा, जाकर अपना काम कर। तो फरमाया हजरत ने, तूने इतने लोगों के सामने बात की, बहस की, तू कायम है? तो वो ऐसा ही कहने लगा, मैं तो कायम हूं, लेकिन आपने कायम नहीं रहना। तो फरमाया हजरत ने कि मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा कि आप मेरी मुलाजमत करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? आपने कहा हाँ, सिर्फ एक शर्त है मेरी, जब अजान हो जाए तो मुझे अल्लाह की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दिया करना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा मैं करूंगा। अगर उस बाप की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। वो कहने लगा, चले मेरे साथ खते बंदगी कर ले। जिस तरह एक मुआहदा हो गया, गुलामी का खत। वो काजी शहर के पास गए और तय हो गया, और 6000 दिनार उस हिसाई ने हजरत को अदा किए। हजरत ने मुरीद को बुलाया और फरमाया, बेटे ये ले जा और जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। वो कहने लगा, मुरीद हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ सोचे। तो वो हजरत कहने लगे, जब तुम्हें अपना बेटा बना लिया तो वो भी मेरी पोतियां ही लगती है, मेरा हक तो बनता है जा जाकर उनको ब्याह। बात फैल गई पूरे इलाके में। बादशाह भी अकीदतमंद था। बादशाह खुद हाजिर हुआ आपकी खिदमत में और 12,000 दिनार लेकर पहुंचा। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह चाहे किसी के लिए बेहतरी करनी तो कौन है जो रोक सके। 12,000 दिनार लेकर बादशाह हाजिर खिदमत हुआ और आके हजरत को पेश किए और कहा, हजूर आप इस हिसाई को डबल पैसे दें और अपने काम करें। आपने फरमाया, ये सुन के तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं इनको खर्च करूंगा। मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है। अगर पैसे देने हैं तो दे, लेकिन पाबंदी मत लगा, जहां मेरा दिल करेगा वहां पे मैं इसको खर्च करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है हजरत आप रख लें। हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज मस्जिद में अदा की और जेब में 12,000 दिनार थे और ऐलान फरमाया कि अगर किसी और की बेटी भी बैठी है तो मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने वहां पे बैठे बैठे 12,000 दिनार भी बांट दिया और 12,000 दिनार बांट के फिर चले गए उस ईसाई के खेतों में चारा काटने के लिए। उस ईसाई को किसी ने बताया कि उन हजरत के पास तो 12,000 दिनार आए, लेकिन उन्होंने तुझसे अपनी जान नहीं छुड़ाई। यहाँ तो ये वादा कि 6 साल मुलाजमत या फिर पैसे जो लिए हैं वो वापस करेंगे तो जान छूटेगी। वो चारा काट रहे थे। हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ईसाई वहां पहुंचा और थोड़ी दूर जाके खड़ा हुआ और कहने लगा, बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए हैं, पर मुझे एक बात बता, जब आपके पास 12,000 दिनार आए थे तो आपने जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चारा काटते काटते रो पड़े और फरमाने लगे, तू नहीं जानता ये बेटियां सांझी होती हैं। पता नहीं तुझे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के फरमाया था, बेटियां बराबर होती है। तुझे नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी ज्यादा बड़ी है। और फरमाया फिर 12,000 आया है तो फिर चंद बच्चियों की और शादी होगी। तुझे नहीं पता मैं अंदर से कितना राजी हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह ताला कितनी बेटियों को मेरे जरिए से ब्याह दे। ये सब सुन के ईसाई बहुत रोया
اور آپ کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا بابا جی میں نے آپ کی مخالفت کی ہے، لیکن آپ کے قریب آ کے پتا چلا ہے کہ آپ تو بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں، اور اگر آپ کا یہ مقام ہے تو آپ کو اخلاق سکھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ آپ اس طرح کریں، مجھے کلمہ پڑھائے۔ اور مزید کہنے لگا بزرگوں سے کہ حضرت پہلے آپ میرے جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، اب جتنے لوگ آپ کی خانقاہ میں آئیں گے میں ان کے جوتوں کو سیدھا کیا کروں گا، میں آپ کی ملازمت کروں گا۔ تو میرے عزیز بچوں، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کے ذریعے سے چاہے اسباب بنا دے، اور پھر میرا اللہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ بغیر اسباب کے جو چاہے کر دے۔ تو چلتے ہیں میرے عزیزوں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ سورہ اخلاص کا ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت اتنی ہے کہ جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں ضرور بیان کروں گا کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور سورہ اخلاص میں اسم اعظم اللہ الصمد بھی ہے۔ تو جو میری بہن اور بیٹی کرنا چاہے وہ اس کو کرے، جو ماں باپ چاہیں وہ بھی کریں، لیکن ایک نیت ضرور کیجئے گا۔ یہ آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ جس ماں باپ کی، جس بیٹی کا اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے، خواہ وہ رشتے کا ہو، خواہ وہ مال و اسباب کا ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو، اس وظیفے سے یہ ضرور ہوگا، لیکن وہ یہ نیت کریں کہ میں بھی کسی کی بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب مہیا ضرور کروں گا۔ اور جو میرا بھائی بہن یا بیٹی یہ نیت کر کے اس عمل کو شروع کرے تو اس کی کامیابی بہت جلدی ہوگی، اور وہ نیچے کمنٹس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام بھی سینڈ کر دیں، تو میں بھی انشاءاللہ تعالی اس بیٹی کے لیے خصوصی طور پر دعا کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے؟ ایک تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیجئے، اور صدقہ چاہے کھجور کا کچھ ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یہ میرے اس عمل کا اور میری اس حاجت کا صدقہ ہے۔ اور دوسرا، آپ نے اگر تو کوئی بیٹی یہ عمل کرے تو وہ جب تک ہو سکے وہ 2 نفل روزانہ حاجت کے ضرور پڑھے، اور جن دنوں اللہ کی طرف سے وہ نماز نہ پڑھ سکے تو تب بھی یہ عمل کر سکتی ہے، لیکن حسار کے ساتھ۔ حسار کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں سینڈ کر دیتا ہوں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک صاف ستھری جگہ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں بعد از نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اول آخر 21 بار، شروع میں بھی 21 بار اور آخر میں بھی 21 بار آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص کو 1000 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور پانی کا 1 گلاس آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے، خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا۔ اور جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے تو اس پانی پہ دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے سر پہ لگائیں، خود بھی پئیں، باقی اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور گھر میں چھڑکاؤ کرنے سے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی پڑھتے ہیں اس کو پانی پہ دم کریں، سر کو لگائیں، سب گھر والے پئیں، گھروں میں چھینٹے لگائیں، دیواروں پہ، اوپر نیچے زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ اور یہ عمل اتنا زبردست ہے اور اتنا بہترین ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ 7 دن سے لے کر 21 دنوں کے اندر اندر بہت اچھا، بہت بہترین رشتہ بھی طے ہوگا، اور سارے اسباب بھی اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔
لیکن کسی بھی عمل کو اگر کچھ دیر ہی لگے تو آپ اس کو زیادہ دن تک بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام میں بہت زیادہ رکاوٹ ہو یا بہت زیادہ دشواری ہو، تو اس کو آپ زیادہ دن تک بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پر اپنے لیے دعا کریں، اگر ماں باپ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، تو جہاں پہ وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، وہاں پہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جو میری بہن یا بیٹی یہ عمل کریں تو وہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ جس طرح کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چند دنوں میں اس کا واضح طور پر رزلٹ اور اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو وہ عملیات بیان کرتا ہوں جس کا آپ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نفع دے گا۔ اور اس قسم کے عملیات سے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے وظائف سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی پرسکون ہوگی۔ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے لیے بہتر اور بہت اچھا رشتہ عطا کر اور میری ساری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ اس کو 41 دن اگر مکمل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں، تو آپ کی شادی بھی اچھی ہوگی اور شادی کے بعد آپ کی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بہنوں سب بیٹیوں کے بہت اچھے رشتے عطا کرے اور ان کے مقدر میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔